الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی جی، آپ کی طرف جو قرآن اور کتاب اتاری گئی ہے اس کی آپ تلاوت کیجیے، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ اور آپ نماز قائم کرتے رہیے. آگے فرمایا اس لیے کہ نماز بے حیائی اور ناجائز کاموں سے اپنے بندے کو روک دیتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مسلمان بننے کے بعد، ایمان کے بعد اطاعت کا حکم دیا ہے کہ جب تم ایمان لا چکے تو اب جو ایمان کے تقاضے ہیں اس کے اوپر چلو. اور اطاعت کے اندر ایمان کے تقاضوں میں سب سے بڑا تقاضا، سب سے پہلا حکم ایمان کے بعد بندوں کو اللہ کی طرف سے نماز کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے، اپنے ذکر کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے بندوں کے اوپر کچھ نمازیں فرض فرمائی. اور نمازیں جب اللہ تعالیٰ کو اتارنی تھی، فرض کرنی تھی، تو دوسرے سارے احکام اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اللہ کے رسول کے اوپر بھیج دیے تھے. جب باری آئی نماز کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی، اپنے پاس بلایا معراج میں، اور وہاں جانے کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر 50 نمازیں عطا فرمائی. اللہ کے رسول 50 نمازوں کو لے کر آ رہے تھے. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں، اے اللہ کے محبوب، آپ کو اللہ نے کیا تحفہ دیا؟ تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، اب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیے اور کچھ کم کروائیے.
اب اللہ کے رسول گئے، پھر سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا اللہ میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آئے، پھر حضرت موسیٰ نے کہا نہیں پڑھ سکے گی۔ اب پھر سے گئے، پھر سے 5 کم کی گئی، پھر سے حضرت موسیٰ کے پاس آئے، حضرت موسیٰ نے کہا 40 بھی نہیں پڑھ سکے گی، پھر سے جاؤ۔ اس طریقے سے 9 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے پاس سے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور جا کر کے نمازیں کم کروائی۔ جب 5 نمازیں لے کر آتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا موسیٰ اب تو مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے میں شرم آتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ میری امت کے پاس اللہ سے لینے کا صرف یہ ایک راستہ ہے، اگر اس سے بھی کم کروا لو تو میری امت کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو گیا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو 1 نماز پڑھے گا اس کو 10 کا ثواب، جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب دے دیا جائے گا۔ مطلب ثواب وہیں رکھا گیا، نمازیں کم کر دی گئی۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو بار بار بھیجا کہ آپ جاؤ کم کراؤ، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، ایک فجر کی اور ایک عصر کی، 2 نمازیں، اور دونوں میں 2 رکعتیں۔ اچھا، ان اگلی قوموں کی نماز میں قرآن جس طریقے سے اس امت پر قرآن اتارا گیا ہے، اور اس امت کے افراد 5 سال کے 4 سال کے بچے سے لے کر کے 80 سال کے بوڑھے تک سب حافظ قرآن ملیں گے جس کو قرآن یاد ہوگا۔ اگلی امتوں میں ایسی کوئی کتاب نہیں اتاری گئی تھی جس کو جو لوگ یاد کر سکیں۔ جو اگلی کتابیں تھی اس کا کوئی حافظ نہیں تھا، اس کو منہ پر یاد نہیں تھی، اس لیے اس کو قرآن آسمانی کتاب پڑھنے کی بجائے ان کو اللہ کا ذکر کرنے کا کہا گیا تھا۔ آپ کو نماز میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ صرف اسی امت کو ملا کہ آسمانی کتاب کے حافظ بھی آپ رہو گے اور آپ کو اسی کو قرآن کی تلاوت نماز کے اندر کرنا ہے، اور اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ثواب۔ دوسرا، اگلی امتوں کے اندر نماز کے اندر رکوع نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اسی امت کو نصیب کیا ہے کہ رکوع بھی ہے، وہاں ڈائریکٹ سجدہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کا تحفہ لے کر کے ہمارے پاس آئے، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں کے اوپر دہرایا ہے۔ 1450 سال ہو گئے قرآن کو اترے ہوئے، قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کہا ہے، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو ان کے وقت پر آگے پیچھے کر کے نہیں، نماز کو اس کے وقت پر پابندی کے ساتھ، کبھی پڑھا کبھی نہیں، یہ قائم کرنا نہیں ہے، پابندی کے ساتھ اپنی مرضی سے پڑھا یہ قائم کرنا نہیں ہے، سنت اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے۔ جو نماز میں فرائض ہے، 13 فرائض ہے، 13 فرائض میں ایک فرض ہے اللہ اکبر کہہ کر نماز باندھنا، جس کو ہم کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ یہ اللہ اکبر کہہ کر نماز کی جو رکعت باندھتے ہیں، اس اللہ اکبر میں اگر کسی بندے نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ جب نماز شروع نہیں ہوئی تو پورا کرنا تو دور کی بات ہے، شروع ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کا ترجمہ ہوتا ہے، پہلے اللہ اکبر کا ترجمہ سن لے، اللہ اکبر کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے،
اور اس کی بجائے اگر کسی نے اللہ اکبر پڑھا، اس کا ترجمہ ہوگا کہ کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ یوں بولنے والا سوال کرتا ہے، اس کا مطلب اس کو اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی بڑائی میں شک ہے، اس لیے پوچھ رہا ہے، نماز شروع نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کسی بندے نے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی، اللہ اکبر، اس کا بھی ترجمہ ہوگا کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ یہ سوال ہوگا، نماز ہی شروع نہیں ہوگی۔ یہ تو صرف میں نے ایک فرض بتایا تکبیر تحریمہ کا، یہی حال دوسرا فرض قرات کرنا۔ ہم جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اس میں الحمد کی صورت پڑھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کی دوسری صورت ملاتے ہیں، جو ہمیں یاد ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ان صورتوں کے اندر چونکہ وہ عربی زبان میں ہے قرآن اور ہم عربی کو جانتے نہیں ہیں، تو عربی زبان میں ایک خصوصیت ہے کہ ایک لفظ کی جگہ پر دوسرا لفظ پڑھ دیں گے تو معنی بدل جائے گا، ترجمہ بدل جائے گا۔ ہم جو چاہتے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں وہ معنی نہیں ہوگا، دوسرا ہو جائے گا۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں، ہم نماز شروع کرتے ہیں تو بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے رکعت باندھنے کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد یہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے تمام خوبیاں، جتنی خوبی اور تعریف ہو سکتی ہے وہ ساری خوبیاں اور تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہوگا۔ اگر اس کی بجائے الف لام ہا، ہا میں بڑی ہا ہے الحمد، اس کی بجائے کسی بندے نے الحمد پڑھا، ہا چھوٹی ہا پڑھا، الف با کی تختی میں دو ہا آتی ہے، ایک جیم کے بعد ہا آتی ہے، الف با تا سا جیم کے بعد ہا آتی ہے، وہ بڑی ہا ہے، اور ایک یا سے پہلے ہا آتی ہے، وہ چھوٹی ہا ہے۔ اگر بڑی ہا کی جگہ پر چھوٹی ہا پڑھ دیا الحمد، تو حمد کا ترجمہ ہوتا ہے پرانا پھٹا ہوا سڑا ہوا وہ کپڑا جو کڑے کے اندر کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ پر پڑا ہو، یہ ترجمہ حمد کا ہوتا ہے، سڑی ہوئی چیز۔ اگر چھوٹی ہاں سے ہم نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو ترجمہ ہوگا یہ سڑی ہوئی چیز اللہ کے لیے ہے، وہ بھی ساری سڑی ہوئی چیزیں، یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ کیا ہوگا ہماری نماز کا؟ یہ تو میں صرف فرائض بتا رہا ہوں، زبر زیر کی غلطی ہو جائے گی نماز چلی جائے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا ہے وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ، وہ مثال چونکہ ہم بہت کم پڑھتے ہیں اس لیے کم سمجھ میں آئے گی، جو زیادہ ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہے کہ جس کے اندر زبر زیر کی غلطی کے اوپر بھی نماز کے فاسد ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، نماز چلی جاتی ہے۔ اگر نماز فاسد ہو گئی تو ہم نماز کو قائم کرنے والے نہیں ہوئے جو اللہ کا حکم ہے۔ یہ میں نے 13 فرائض میں سے صرف 2 فرضوں کے بارے میں بتایا، ایک تکبیر تحریمہ کا، ایک قرات کا۔ اب ہم دیکھیں جس جگہ کے اوپر نماز پڑھتے ہیں وہ پاک ہے کہ نہیں، جس کپڑوں سے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ کپڑے پاک ہے کہ نہیں، ہمارا وضو صحیح ہے کہ نہیں، پاکی کے ساتھ تو آنا ہے، وضو صحیح ہے کہ نہیں۔ وضو کے فرائض میں تو یہ ہے کہ بال کے برابر بھی ان جگہوں میں کہیں سوکھا رہ جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ ناخن کے اندر ایسی چیز بھری ہے جو پانی نیچے پوروں کے اندر پہنچنے نہیں دیتا تو وضو نہیں ہوگا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ تو اس کو اگر ان سارے نماز کے فرائض، نماز کے واجبات اور نماز کی سنتیں، ان سب کو ادا کر کے نماز پڑھے گا مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے، تو وہ بندہ نماز کو قائم کرنے والا کہلائے گا، جس کو اللہ نے فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اگر ایسی نماز پڑھیں گے جو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کے رسول والی نماز ہے، ایسی نماز پڑھیں گے تو بندہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔
وہ نماز جو اللہ چاہتے ہیں ہم نے پڑھ لی، نہیں پڑھ سکتے ایسی بنانے کی کوشش کی، تو بندہ ہمارا بچہ یا بچی فاحش کاموں کی طرف، ایسے کام جو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو ہمیں سر نیچا کرنا پڑے، وہ ہمارا بچہ نہیں جائے گا، ہماری بچی نہیں جائے گی۔ شرط ہے کہ نماز پڑھے، اور ایسی نماز جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز چاہتے ہیں، اللہ کے رسول والی نماز۔ یہ تو میں صرف نماز کے فرائض اور واجبات کی طرف بتا رہا ہوں کہ اقامت صلاۃ کس کو کہتے ہیں، کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں ہمارے اپنے علاقوں کے اندر۔ ابھی اس مہینے کے اندر 2 عجیب واقعے پیش آئے۔ ایک جگہ کے اوپر ایک عورت نے اپنے شوہر کی غیر موجودگی کے اندر دوسرے لڑکے کو جس سے ان کا غلط تعلق تھا اپنے پاس بلایا، محلے والوں نے اس کو دیکھ لیا اور پھر اس کے بعد مارا گیا اور ان کے ہاتھ پیر توڑ دیے گئے۔ یہ سب ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ بدکاری تک، غلط تعلق تک ہماری بچیاں پہنچ رہی ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں جو چونکہ برائی کی بات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے، اس سے برائیاں پھیلتی ہیں، اس کو چھپا دیا جائے۔ یہی کام ہمارے نوجوانوں کو بھی کرنے کی ضرورت، جو موبائل چلاتے ہیں، ان کے پاس کوئی بری بات پہنچے اس کو وہیں سے ڈیلیٹ کر دو، آگے نہ بڑھاؤ۔ برائیوں کے چرچے کرنے سے برائیاں بڑھتی ہیں، گھٹتی نہیں ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اس برائی کی جو خرابی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے برائیوں کو ختم کر دو، اپنے پاس آئے اس کو دفن کر دو، آگے نہ بڑھاؤ۔ فلاں نے اللہ کے نبی کے بارے میں ایسا کہہ دیا، قرآن کے بارے میں ایسا کہہ دیا، فلاں نے ایسا بول دیا، علماء کے بارے میں ایسا کہہ دیا، یہ کہ ارے بھائی تم تک پہنچا، اس کو وہیں سے دفن کر دو، آگے مت بڑھاؤ۔ جتنی برائیوں کو آگے بڑھائیں گے اتنی برائیاں لوگوں کے اندر پھیلیں گی۔ میں عرض کر رہا تھا نماز کے اوپر کہ نماز کو قائم کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اگر ہم نماز قائم کریں گے تو ناجائز کاموں سے ہم رک جائیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شیطان کا واقعہ کئی جگہ پر بیان کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ہے کہ شیطان نے ایک سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ شیطان بننے سے پہلے اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ ان کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، ملائکہ یعنی فرشتوں کا سردار کہا جاتا تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ تو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر، اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ ایک سجدے سے منع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 آسمان پر سے دھتکار کر کے جنت سے نکال دیا، اور ان کو یہ حکم دے دیا گیا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ کہ تیرے اوپر قیامت تک میری لعنت رہے گی، اور قیامت کے دن تیرے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک سجدے کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم مسلمانوں کو بار بار قرآن میں 1450 سال پہلے یاد دہانی کرائی گئی کہ نماز قائم کرتے رہنا۔ اے قرآن پڑھنے والوں، اے محمد پر ایمان لانے والوں، نماز قائم کرتے رہنا، بار بار کہا۔ پھر دوسرے نمبر پر دوسری دعوت اللہ تعالیٰ نے جاری کی کہ رمضان آتا ہے، روزوں کا اعلان نہیں ہوتا کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے، حج کا اعلان نہیں ہوتا کہ جاؤ تم حج کرنے، کوئی اعلان نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کا کوئی حکم نہیں ہے۔ لیکن ہاں جب نماز کا وقت آتا ہے تو جب بھی نماز کا وقت آتا ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ، اور وہ بھی 1450-1500 سال سے برابر چل رہا ہے، ایک دن میں 5 مرتبہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ پہلے اذان دے کر کے لوگوں کو اعلان کیا جائے کہ آ جاؤ وقت ہو گیا ہے۔ وہ بھی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں تو اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہہ دیا الصلاۃ خیر من النوم کے ذریعے سے پکارا جائے، لیکن جب فجر کی بات آئی، فجر کی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سے پکارا جائے 4 ٹائم میں، اور فجر کی نماز کی بات آئی، چونکہ لوگ غفلت کے اندر ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، ایسے وقتوں میں تو اعلان ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، آ جاؤ چھوڑ کر کے۔ یہ اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ہمارے واسطے اعلان ہوتا ہے۔
ہمیں بلایا جاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کے گھر کے اندر. اتنی بڑی دعوت دی جاتی ہے اذان کے ذریعے سے کہ اس اذان دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے درجے رکھے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے بڑی لمبی گردن والے ہوں گے مؤذنین، اذان دینے والے. قسطنطنیہ کی لڑائی کے اندر مؤذن جو تھا اذان دینے والا مسلمانوں کے لشکر کا، وہ زخمی ہو گیا تھا. تو لشکر کے سردار آپس میں بحث کرنے لگے. یہ کہتا میں اذان دوں، دوسرے کا نہیں میں اذان دوں گا، تیسرے کا نہیں میں اذان دوں گا. پھر آپس میں چٹھیاں اڑائی گئی، کرے ڈالے گئے، جس کا نام آیا اس نے اذان دی. بڑی فضیلت والی چیز ہے. اتنا بڑا اعلان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ ہر دن میں 5 مرتبہ میرے بندوں کو آگاہ کیا جائے اور بلایا جائے کہ آ جاؤ. اور نظام ایسا بنایا کہ ہندوستان کی اذان پوری ہوگی تو دوسرے ملکوں میں شروع ہو جائے گی، وہاں پوری ہوگی تیسرے ملکوں میں شروع ہو جائے گی. بالترتیب 24 گھنٹے اذان کا نعرہ چلتا رہتا ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ پڑھ لو نمازیں. اور آج حال یہ ہو گیا ہے خصوصاً ہمارے بر صغیر میں، ہمارے ہندوستان پاکستان میں اور قریب ممالک جو ہمارے، وہاں پر مسلمان نماز نہیں پڑھتے رواج ہو گیا ہے نمازوں کو چھوڑنے کا. دوسرے ممالک ہے، ملیشیا ہے، ملیشیا وہاں پر نوکری کرنے والی عورتیں، مرد نہیں کہہ رہا ہوں، عورتیں کہہ رہا ہوں، نوکری کرنے والی عورتیں اپنی آفس میں سے نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو کھڑی ہو کر کے اپنی جگہوں کے اوپر جا کر نمازیں پڑھتے. کوئی نہیں چھوڑتا نماز. عرب کنٹری لے لو، بڑے عیاشی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں عرب. راجا ہوتے ہیں راجا، وہ بھی نماز نہیں چھوڑتے. ان کی بھی مسجد میں 5 وقت کی نماز پڑھنے آتے. وہ وزیر، حکومت کے جج، حکومت کے کارکن، کلارک، پولیس، کوئی نماز نہیں چھوڑتی. نماز چھوڑنا عیب ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں کوئی مسلمان کبھی بھی کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا. کسی کی ہمت نماز چھوڑنے کی نہیں ہوتی تھی. اسی لیے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے اور اسی کو مانتے ہوئے سعودی کے ایک مفتی نے بھی فتویٰ دیا تھا، سعودی عرب کے مفتی نے، کہ اگر کوئی مسلمان 8 بجے نوکری پر جانا ہے اور اپنے موبائل کے اندر 7:30 بجے کا الارم رکھے کہ مجھے 8 بجے نوکری جانا ہے، اس نے 7:30 کا الارم رکھا اور 6 بجے فجر ہے، الارم بھی نہیں رکھا، سوتا رہا، نماز نہیں پڑھی، تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا. ہمارا یہ فتویٰ نہیں ہے. ہم تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں. امام صاحب نے بہت نرمی کی ہے، لیکن بہرحال بندہ گنہگار ہوتا ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی. نماز دین کا ستون ہے، پلور ہے، دین کی بنیاد نماز کے اوپر ہے. اور قیامت کے دن جن لوگوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہوگی، اللہ کے رسول فرماتے اس کا حشر، ان کا اٹھنا ہی فرعون اور حامان اور مکہ کے کافر جو بڑے بڑے سر ان کے ساتھ ہوگا، اور جو نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. آج دیکھو ہمارے لوگوں کا حال کیا ہو گیا ہے. ہمارے اطراف کے حال دیکھو. لوگوں کو کلمے تک یاد نہیں ہے. پہلے نمازیں چھوٹتی ہے، پھر اعمال چھوٹتے ہیں، اور اعمال چھوٹتے چھوٹتے یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ لوگ کلمہ بھول جاتے ہیں. ابھی اجتماع کے اندر زون کی جماعتوں کی کارگزاریاں ہوئی کہ بھائی آپ کیا دیکھ کر آئے، مسلمانوں کے کیسے حالات ہیں. ہمارے مانگرول، ویراول، جوناگڑھ کے اطراف کی بات کر رہے ہیں، کہیں دور نہیں. ایک جماعت نے کارگزاری سنائی، ہمیں 60 ایسے لوگ ملے، 60 ایسے لوگ ملے کہ جن کو یا تو کلمہ یاد نہیں تھا یا یاد تھا تو غلط تھا. 60 ایک جماعت کو صرف 40 دن میں. پہلی بات تو ہے کہ ایسے بہت سارے مسلمان ملتے ہی نہیں ہیں. ایک جماعت نے سنایا ایک 55 سال کا بوڑھا تھا، ان کو 10 15 منٹ تک کلمہ پڑھاتے لیکن زبان پر مسلمان کو کلمہ ہی نہیں چڑھتا. یہ مسلمانوں کا حال ہے. تو یہ سن کر کے
ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان کو کلمہ یاد نہیں۔ ہاں بھائیو، جب دین سے لوگ دور ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے مسلمانوں کا حال ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اپنے شہر میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جس کو کلمہ صحیح یاد نہیں ہوگا۔ لوگوں سے کہتے کلمہ پڑھ دو، کہتے لا الہ الا اللہ، حالانکہ کلمہ صحیح ہے لا الہ الا اللہ ہے، ہاں نہیں ہے، ہاں ہے، کلمہ بھی صحیح یاد نہیں ہے۔ اس لیے آج کی مجلس میں صرف میں آپ حضرات کے سامنے دو باتوں کا سبق دے کر جاتا ہوں۔ ایک تو یہ، ہمارے اپنے گھر کے بچے اللہ کے فضل سے مدرسوں میں جا رہے ہیں، جب وہ مدرسے سے آئے تو ہمارے اپنے بچوں کے پاس ہی ہمارا کلمہ صحیح کراؤ۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، ہماری عورتوں کا کلمہ صحیح کراؤ، ان کو کلمے کا معنی بتاؤ، یاد کراؤ، ہم خود بھی یاد کریں۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر نمازوں کی تعداد نمازیوں کی کم نہ ہو بلکہ بڑھے۔ ہمارے اپنے مانگرول شہر میں ہم یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے بہت دینداری ہے، بہت اچھا ماحول ہے، اور ظاہر اعتبار سے اللہ کا فضل ہے کہ اچھا ماحول ہے بھی، لیکن نمازوں کا یہ عالم ہے کہ ہر محلے کے اندر 20-25%، 100 میں سے 400 مسلمان بالغ مرد محلے میں ہے تو 100 آدمی نماز پڑھنے نہیں آتے، 400 میں سے 100 بھی نہیں آتے، 25% بھی نہیں ہوا، 25% نمازی بھی نہیں ہے۔ بھائیو، کیا ہم اللہ کی نعمت ہفتے میں ایک دن استعمال کرتے ہیں؟ سورج اللہ تعالیٰ ہم پر نکالتے، ہفتے میں ایک دن فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کھانا اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، ہفتے میں ایک دن لیتے ہیں کھانا؟ سانس اللہ نے نعمت دی ہوا، کیا ایک ہی دن ہفتے میں استعمال کرتے ہیں؟ آنکھیں، کان، ناک، زبان، ہاتھ پیر اور ساری نعمتیں، کیا ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہفتے میں ایک ہی دن استعمال کرتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہر گھڑی ہر سیکنڈ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے احکام کو بھی روزانہ پابندی کے ساتھ، روزانہ 5 وقت کی نماز ہم خود بھی پڑھیں، ہماری گھر کی عورتوں کو بھی پڑھاویں، اس کا پابند بنایا جائے، اور ہمارے بچوں کو بھی اس کی تاکید کی جائے کہ کسی کی نماز نہ چھوٹے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کریم۔